السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم صورت آل عمران کی آیت نمبر 191 تا 195 تک کا ترجمہ و تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے ہم لفظی ترجمہ، پھر بامحاورہ ترجمہ اور پھر مختصر تفسیر کرتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض، وہ لوگ جو کہ یذکرون ذکر کرتے ہیں، الذین وہ لوگ جو کہ یذکرون ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، قیاما اٹھتے، وقعودا بیٹھتے، اٹھتے بیٹھتے، قیام کھڑے ہونے کو کہتے ہیں، قعود بیٹھنے کو کہتے ہیں، وعلی جنوبہم اور اپنی پشتوں کے بل یعنی لیٹتے ہوئے، وَيَتَفَكَّرُونَ اور غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض آسمان و زمین کی پیدائش میں، ربنا اے رب ہمارے، ما خلقتا نہیں پیدا کیا تو نے، ھذا باطلا اس کو، باطلا فضول یعنی اس کو تم نے بے مقصد پیدا نہیں کیا، یعنی کہ اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر غور بھی کرتے ہیں اور یہ بول اٹھتے ہیں، ایسا کہتے ہیں کہ اے رب ہمارے تو نے اس کو یعنی زمین و آسمان کو یا ہر چیز کو، جو بھی چیز وہ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو تو نے عبث پیدا نہیں کیا، بے مقصد پیدا نہیں کیا، فضول پیدا نہیں کیا۔ سبحانکا پاک ہے تیری ذات، فقینا پس تو بچا ہم کو، عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا، جو لوگ اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر غور کرتے ہیں، اے رب ہمارے، اے پروردگار ہمارے، آپ نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، آپ پاک ہیں، پس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ یعنی کہ جو عقل والے لوگ ہیں جن کے پیچھے بات ہو رہی ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ جو اللہ تعالیٰ نے جن کو عقل مند پیدا کیا ہے، جو عقل والے لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق پہ وہ اللہ کی جتنی بھی چیزیں ہیں پیدا کی ہوئی ان کے بارے میں عقل والے بہت سی نشانیاں رکھتے ہیں، مطلب بہت سی نشانیاں ویسے تو سب کے لیے ہیں لیکن عقل والے ہی ان نشانیوں پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ وہ دن رات اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حالت میں ہی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور نہ صرف یاد کرتے ہیں بلکہ غور و فکر بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو زمین و آسمان کی پیدائش ہے اس کو دیکھتے ہوئے اور اس کے اندر جو بھی چیزیں ہیں اس کو دیکھتے ہوئے وہ اکثر یہ بھی کہہ اٹھتے ہیں کہ یا اللہ تو نے اس کو بالکل بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا، اور یہ کہ تیری ذات ایسے فضول کام سے یعنی بے مقصد پیدا کرنے سے پاک ہے، اور تو ہمیں آگ کے عذاب سے بھی بچا۔ ربنا انکا من تدخل النار فقد اخزیتہ، ربنا اے ہمارے پروردگار، انکا بے شک تو، من جس کسی کو بھی، تدخل النار داخل کر دیتا ہے آگ میں، فقد بس تحقیق، اخزیتہ تو رسوا کر دیتا ہے، ہو اس کو، وما اور نہیں ہوتا، للظالمین ظالموں کے لیے، من انصار کوئی بھی مددگار۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے کہ اے ہمارے پروردگار، آپ جس کسی کو دوزخ میں داخل کر دیں اسے آپ نے یقیناً رسوا ہی کر دیا، اور ظالموں کو کسی قسم کے مددگار نصیب نہ ہوں گے۔ یعنی دعا کرتے ہوئے کہ اے رب ہمارے، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے، کیونکہ دوزخ کے عذاب میں جس کسی کو بھی آپ ڈال دیتے ہیں وہ یقیناً رسوا ہی ہو جاتا ہے، اس کو کوئی مددگار نہیں ملتا، تو ہمیں ایسے عذاب سے بچا لیجئے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ربنا اے رب ہمارے، اننا بے شک ہم نے، سمعنا سنا، منادین ایک منادی کو یعنی کہ پکارنے والے کو، ینادی کہ وہ پکارتا تھا، للایمان ایمان کی طرف، ان یہ کہ آمنو تم ایمان لے آؤ، بربکم اپنے پروردگار پر، فآمنا پس ہم ایمان لے آئے تھے۔ ربنا اے ہمارے پروردگار، فغفر پس تو بخش دے، لنا ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، وکفر اور دور کر دے، عنا ہم سے، سیئاتنا ہمارے گناہوں کو،
ہماری برائیوں کو، وتوفنا اور تو ہم کو اٹھانا، مع الابرار ساتھ نیکوکاروں کے، یعنی نیکوکاروں میں ہمیں شامل کر دینا۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اس دعا کا ترجمہ یہ ہے، اے ہمارے پروردگار، ہم نے ایک منادی کو سنا جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، چنانچہ ہم ایمان لے آئے، لہٰذا ہمارے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، ہماری خاطر ہمارے گناہ بخش دیجئے، ہماری برائیوں کو ہم سے مٹا دیجئے اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر کے اپنے پاس بلا لیجئے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ ربنا اے ہمارے پروردگار، وآتنا اور عطا فرمائیے ہمیں، ما وعدتنا جو کچھ بھی وعدہ کیا ہے آپ نے، علی رسولک اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے، جس کا وعدہ آپ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے کیا ہے ہم سے، ولا تخزنا اور نہ تو رسوا کرنا ہم کو، یوم القیامہ قیامت کے دن، انکا بے شک تو، لا تخلف المیعاد اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا، اور اے ہمارے پروردگار، ہمیں وہ کچھ بھی عطا فرمائیے جس کا وعدہ آپ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے ہم سے کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجیے، یقیناً آپ وعدے کے کبھی خلاف ورزی نہیں کیا کرتے۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب۔ فاستجابا پس قبول کر لیا، لہم ان کے لیے، ربہم ان کے رب نے، پس دعا کو قبول کر لیا ان کے لیے ان کے رب نے، انی کہ بے شک میں، لا نہیں، اضیع ضائع کرتا، عامل کرنے والے کا، منکم تم میں سے، من ذکر او انثی مذکر سے ہو یا مؤنث سے، یعنی مرد سے ہو یا عورت سے، بعضکم من بعض تم سب آپس میں ایک جیسے ہو، یعنی بعض تمہارے بعض سے کا مطلب کیا ہے، تم آپس میں ایک جیسے ہو۔ فالذین پس وہ لوگ جو کہ ہاجروا ہجرت کر گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں سب کچھ اپنا اپنی مال کو چھوڑ گئے اور اپنی صرف جانوں کو لے کے چلے گئے، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا مراد ہے یہاں پہ۔ وَأُخْرِجُوا اور نکل گئے وہ، من دیارہم اپنے گھروں سے، وَأُوذُوا اور تکلیف دیے گئے، تکلیفیں دی گئیں ان کو، یعنی فی سبیلی میرے راستے میں، وقاتلوا اور انہوں نے قتال کیا، یعنی جنگیں لڑیں انہوں نے اللہ کے راستے میں، وقتلوا اور قتل کیے گئے، لأکفرن عنہم سیئاتہم البتہ میں ضرور برضرور دور کر دوں گا، عنہم ان سے، سیئاتہم ان کی برائیاں، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ البتہ ضرور برضرور میں داخل کروں گا ان کو، جنات باغات میں، تجری کے بہتی ہوں گے، من تحتہا ان کے نیچے سے، انہار نہریں، ثوابا من عند اللہ اللہ کی طرف سے انعام ہوگا، واللہ اور اللہ تعالیٰ، عندہ اسی کے پاس، حسن الثواب اچھا انعام ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس اچھا انعام، بہترین انعام ہوتا ہے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، چنانچہ ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کی کہ میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع نہیں کروں گا، یعنی ایسا کہا، خواہ وہ مرد یا عورت ہو، تم سب آپس میں ایک جیسے ہو، لہٰذا جن لوگوں نے ہجرت کی اور انہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا اور میرے راستے میں تکلیفیں دی گئیں، اور جنہوں نے لڑائیاں لڑی، یعنی دین کی خاطر لڑائیاں لڑی اور قتل ہوئے، میں ان سب کی برائیوں کا ضرور کفارہ کر دوں گا، اور انہیں ضرور برضرور ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے انعام ہوگا، اور اللہ ہی ہے کہ جس کے پاس بہترین انعام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔